السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے ہمنا تنویر کے قلم سے تحریر کردہ اسپیشل ناول سیکرٹ کی فرسٹ ایپیسوڈ کو لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ لیکن اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ سیاہ رنگ کی چمچماتی گاڑی اس کلب کے دروازے کے عین مقابل آ رکی۔ اسی گاڑی کے عقب میں ایک اور سیاہ رنگ کی کار رک چکی تھی۔ عقبے گاڑی سے سیاہ رنگ کی پینٹ شرٹ پہنے 4 افراد باہر نکلے۔ ایک نے آگے بڑھ کر پہلی گاڑی کا عقبی دروازہ کھولا اور ادب سے کھڑا ہو گیا۔ اس نے پاؤں باہر نکالا تو نگاہ سیاہ رنگ کے جوتوں سے جا ٹکرائی، جن کی چمک سے اندازہ ہو رہا تھا کہ انہیں پہلی بار زیب تن کیا گیا ہے۔ وہ گاڑی سے نکل کر کھڑا ہو گیا۔ آنکھوں پر سیاہ رنگ کے ہی گوگلز لگا رکھے تھے، البتہ وقت رات کا تھا۔ سیاہ رنگ کا 3 پیس پہنے، سیاہ بالوں کو جیل لگا کر کھڑا کیے، سیاہ رنگ کی گاڑی شیو اس کے گندمی رنگ کو پرکشش بنا رہی تھی۔ اس نے کوٹ کا بٹن بند کرتے ہوئے سامنے کلب کے دروازے کو دیکھا۔ سر وہ اندر ہی ہیں۔ اس کے دائیں بائیں 3 گارڈز آ کھڑے ہوئے تھے۔ وہ دونوں ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈالتا گردن اکڑائے قدم اٹھانے لگا تو باقی سب نے بھی اس کی تقلید کی۔ دروازہ عبور کر کے راہداری دکھائی، جہاں مدھم مدھم سے روشنی بکھیر رہی تھی۔ راہداری کے اختتام پر سامنے وسیع ہال نما جگہ دکھائی تھی، جہاں اسپیکر کی بلند آواز پر سب ارد گرد سے بیگانہ رقص میں محو تھے۔ وہ جگہ غالباً ڈانس فلور تھا۔ نیلی، سرخ تو کبھی پیلی روشنی جل بجھ رہی تھی، البتہ ان سب میں سیاہی سب سے نمایاں تھی۔ سر یہاں بائیں جانب والے گارڈ نے اس کی متلاشی نگاہوں کو دیکھتے ہوئے مشکل آسان کی۔ اس کی گردن میں کان کے انداز میں بائیں جانب گھوم گئی، جہاں اشارہ کیا گیا تھا دیوار کے ساتھ لگے صوفوں پر ان کی مطلوبہ پارٹی براجمان تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور دیکھ رہے ہیں۔ اس نے وقت کا ضیاع کیے بغیر تیزی سے قدم بڑھائے۔ تھوڑی دیر بعد آنا، مائیکل نے اسے دیکھتے ہوئے اپنے دائیں بائیں بیٹھی لڑکیوں کو حکم دیا۔ وہ دونوں اٹھ کر آگے بڑھ گئیں۔ ہے الیکس، کیسے ہو؟ وہ کھڑا ہو کر ہاتھ آگے بڑھانے لگا۔ آئی ایم گڈ۔ اس نے مائیکل کا بڑا ہوا ہاتھ تھام لیا۔ اس نے بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ وسط والے صوفے پر براجمان ہو گیا۔ صوفے کی پشت پر ہاتھ رکھتا ٹانگ پہ ٹانگ چڑھانے لگا۔ دائیں صوفے پر مائیکل کے گارڈز بیٹھے تھے، جبکہ الیکس کے گارڈز ہاتھ باندھ کر وہیں کھڑے ہو گئے۔ ڈرنک کون سی لوگے؟ مائیکل نے بائیں صوفے پر بیٹھتے ہوئے سامنے میز پر سے اپنا گلاس اٹھایا۔ میرا خیال ہے ہم کام کی بات کریں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اس نے گلاسز اتار کر میز پر پھینکنے کسی انداز میں رکھتے ہوئے سرد مہری سے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، میں نے تمہاری سیکریٹری کو بتا دیا تھا، رقم کے متعلق بھی ویسے تو۔ اس نے شانے اچکاتے ہوئے سنہری رنگ کے مادے کو گلے سے نیچے اتارا، جس کا مطلب تھا کہ اب بات کرنے کا کوئی نفع نہیں ہے۔ میرا خیال ہے ہماری ڈیل ہو چکی تھی، تم اب مکر نہیں سکتے۔ میں ایڈوانس بھیج چکا ہوں تمہیں گزشتہ ہفتے ہی۔ اس نے چبا چبا کر کہا اور اس کی جانب جھکا۔ مجھے دوسری پارٹی سے زیادہ ریٹ مل رہا ہے۔ اس نے الیکس کے غصے کا اثر نہیں لیا۔ وہ استہزائیہ ہنسا۔ ڈیل تم نے مجھ سے کی تھی، اگر یادداشت ٹھیک سے کام کرتی ہے تمہاری تو۔ وہ پیچھے ہوتا پھر سے صوفے کی پشت سے ٹیک لگانے لگا۔ ڈیل کو تو شاید مہینہ جتنا بھی وقت ہوا ہو، یہ مال میرا ہے سارا۔ جس کے ساتھ ڈیل کرنی ہو کرنا، مجھے پرواہ نہیں۔ اس نے درشتی سے اس کی بات کاٹی۔ مجھ سے کم میں خرید کر اگر تم آگے ڈالرز میں بیچو گے، کچھ ہمیں بھی کھانے کو کمانے دو۔ اس نے گلاس میز پر پٹخا اور وہ اس کے روبدار لہجے سے زٹ ہوا۔ یہ تمہیں ڈیل کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ بلا کا اطمینان تھا اس کے چہرے پر جو مقابل کو جلا گیا۔ میں نہیں دے رہا تمہیں اپنے مال، بس ڈیل ختم۔ اس نے تل ملاتے ہوئے اس سرد انسان کو گھورا۔ ٹھیک ہے، پھر میرا ایڈوانس ڈبل کر کے واپس کرو گے تم، اور تمہارے کوکین کی کھیتوں کی گارنٹی بھی میں نہیں دے سکتا۔ اس نے آگے ہو کر سرکوشی کسی انداز میں بولا۔ اگر تم نے کچھ بھی کیا تو؟ مائیکل نے کہتے ہوئے کوٹ کی جیب سے گن نکال لی۔ اسی لمحے سامنے کھڑے 6 کے 6 گارڈ کی گن باہر نکل آئیں۔ مائیکل کے 2 گارڈ ان کی شکل تکنے لگے۔ الیکس کے چہرے پر مسکراہٹ رنگ گئی۔ ایسی کوتاہی کا سوچنا بھی مت۔ اس نے مائیکل کی گن پر ہاتھ رکھ کر اسے نیچے کیا۔ کچھ فاصلے پر موجود لوگ اپنے ہی رقص اور دھن کی دنیا میں مگن تھے۔ انہیں کوئی سروکار نہیں تھا یہاں کیا ہو رہا ہے۔ جو ایڈوانس بھیجا تھا تم نے، صبح مل جائے گا۔ ڈبل کی امید مجھ سے مت رکھنا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور دیکھ رہے ہیں۔ اس نے ہارے ہوئے انداز میں گن واپس کوٹ میں رکھی۔ میں انتظار کروں گا اور تم بھی انتظار کرنا۔ اس نے گوگلز اٹھائیں اور انہیں لگاتا وہاں سے کھڑا ہو گیا۔ اس کا جواب سنے بغیر وہ لمبے لمبے ڈگ پھڑتا آگے بڑھ گیا تو اس کے گارڈ بھی تیزی سے اس کے پیچھے لپکے۔ دیکھ لوں گا کیا کرتے ہو تم، اس کی دھمکی سے مروب ہوئے بنا چیلنج کرنے والے انداز سے بولا، مگر سننے والا جا چکا تھا وہاں سے۔ یار یہ تو جان نہیں چھوڑے گا، مام نے بھی عجیب ہی مصیبت میرے گلے ڈال رکھی ہے، حریم نے اکتاہٹ بھرے انداز میں کہتے ہوئے اپنے سے چند قدم کے فاصلے پر کھڑے گارڈ کو دیکھا، جو ہاتھ باندھے مؤدب انداز میں کھڑا تھا۔ ہاں ویسے عجیب ہی ہیں تمہاری مام، ہم میلن گھومنے آئے ہیں اور یہاں بھی اسے ساتھ بھیج دیا۔ جینی نے خفا خفا انداز میں گارڈ کو گھورا۔ اس کو کہیں آگے پیچھے کرنا ہوگا۔ میں میوزیم میں سکون سے جانا چاہتی ہوں، جہاں مجھے کوئی گنجا گھور نہ رہا ہو۔ اس کی نگاہیں جوہنی پر تھیں، مگر مخاطب جینی سے تھی۔ کیا کریں، ہمارے کہنے پر تو کبھی نہیں جائے گا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ سنہرے بالوں والی جینی نے نگاہوں کا رخ موڑ کر حریم کو دیکھا۔ تم اسے باتوں میں لگاؤ، بلکہ نہیں۔ ذہن کی بتی جلنے پر اس کا چہرہ کھل اٹھا۔ اس نے چٹکی بجائی اور جینی کو دیکھنے لگی۔ تھوڑا بہت فلرٹ کام کر جائے گا۔ اس کے چہرے پر شریر سے مسکراہٹ تھی۔ اوہ کم آن، اس گنجے کے ساتھ؟ اس نے ایک بار جوہنی کو دیکھا اور منہ بصورتی حریم کو دیکھنے لگی۔
کچھ دیر کے لیے بس، میں غائب ہو جاؤں گی اور اس کے بعد تم دونوں میری تلاش میں نکل جانا، لیکن خیال رہے میوزیم میں جونی نہ آئے۔ اس نے پینٹ کی جیب سے فون نکالتے ہوئے بائیں آنکھ کا کونا دبایا۔ ٹھیک ہے، تم کہتی ہو تو۔ اس نے جونی کو دیکھتے ہوئے گہرا سانس لیا۔ جاؤ، میں فون پر بات کرنے کی ایکٹنگ کرتی ہوں۔ وہ اس بات سے انجان کہ کسی کی گہری نگاہوں کے حصار میں ہے، اپنے پلان کو کامیاب کرنے میں محو تھی۔ جینی سر ہلاتی آگے بڑھ گئی۔ پلان کے مطابق جونی اس کے ساتھ باتوں میں محو تھا۔ حریم چور نگاہوں سے انہیں دیکھتی الٹے قدم اٹھانے لگی۔ اس کا رخ اس شاپنگ مال کے گیٹ کی جانب تھا، کیونکہ وہ لوگ ابھی پہلے فلور پر تھے۔ ایک الوداعی نگاہ ان دونوں پر ڈال کر وہ صورت سے باہر نکل گئی۔ لیدر کی سفید پینٹ کے ہمراہ ٹی پنک کلر کی شرٹ پہنے ایک سائڈ سے شرٹ پینٹ کے اندر تھی، دوسری سائڈ سے باہر۔ گولڈن براؤن بالوں کو کھول کر شانوں پر پھیلا رکھا تھا۔ پاؤں میں لمبے لیدر کے شوز تھے جو گھٹنے سے نیچے تک آ رہے تھے۔ شہد رنگ کے لینز لگائے، چہرے پر معمول کے مطابق میک اپ کیے، وہ اپنی شخصیت سے مختلف معلوم ہو رہی تھی۔ شاید قصور نگاہوں کا تھا جو اسے ہر روپ میں حسین بنا دیتی۔ دونوں آستینے فولڈ کر رکھے تھے جن میں سے صاف بازو دکھائی دے رہے تھے۔ ایک کلائی میں بریسلٹ زینت بنا ہوا تھا، دوسری کلائی میں گھڑی۔ دونوں ہاتھوں کی 3 انگلیاں انگوٹھیوں سے مزین تھیں۔ کانوں میں چھوٹے چھوٹے ایئر رنگ تھے تو سراہی دار گردن میں سنہری رنگ کی چین جگمگا رہی تھی۔ اس نے پہلا بٹن کھول رکھا تھا جس کے باعث اس کی چین میں مضبوط سبز پتھر دکھائی دے رہا تھا۔ شاید یہ بٹن کھولنا اسے پرکشش بھی بنا رہا تھا۔ دوسروں کے لیے چھوٹا سا بیگ لٹکائے جس کی چین اس کے شانے پر تھی۔ اس نے پنک لپسٹک سے پوشیدہ ہونٹوں کو دائیں بائیں جنبش دی اور اس مصروف شاہراہ کے کنارے پر چلنے لگی۔ تیز تیز قدم اٹھانے کے باعث اسٹیپ میں کٹے بال ہوا میں لہرا رہے تھے۔ چند قدم کی مسافت طے کر کے وہ اس آرٹ کی کلیکشن کو دیکھنے کی خاطر اس بلڈنگ کے اندر آ چکی تھی۔ وہ لفٹ لے کر تیسرے فلور پر آ گئی۔ اندر زیادہ رش نہیں تھا اور اسے اس بات نے مزید خوش کر دیا تھا۔ بس وسیع ہال میں آ کے جہاں دیواروں پر مختلف نوعیت کی پینٹنگز آویزاں تھیں، اس نے دروازے کے ساتھ والی دیوار کے ساتھ چلنا شروع کیا۔ وہ کافی دیر تک ایک پینٹنگ کے سامنے کھڑی اسے دیکھتی رہی اور پھر آگے بڑھ جاتی، اس بات سے بے خبر کہ عقب میں کوئی اس کو اپنی گہری نگاہوں کے حصار میں لیے ہوئے ہے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور دیکھ رہی ہیں۔ اسی اسنا میں آدھا گھنٹہ گزر گیا جب جینی کا فون آنے لگا۔ ہاں کیا ہوا؟ اس نے تیزی سے فون کان سے لگایا۔ وہ تمہاری موم کو فون کرنے لگا، تب سے ڈھونڈ رہے تمہیں وہ، اور کتنا وقت چاہیے؟ وہ متفکر سے کہتی جونی کی پشت کو دیکھنے لگی جو اس سے کچھ فاصلے پر تھا۔ مجھے 20 منٹ کرنے دو موم کو فون، میں 20 منٹ بعد آ جاؤں گی۔ وہ لاپرواہ بنی۔ اوکے۔ دوسری جانب سے فون بند ہوا تو اس نے فون آف کر کے اسے پھر سے پینٹ کی جیب میں ڈال لیا۔ 40 منٹ تو لگ ہی جائیں گے۔ وہ اگلی پینٹنگ کی جانب بڑھتی مسکرائی۔ اس سرگرمی کا اختتام 50 منٹ بعد ہوا اور وہ مسرور سے اس ہال سے باہر نکل آئی، مگر اگلے ہی لمحے اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ جو ہی اس کے عقب میں سے کوئی باہر نکلا، اس نے پلٹ کر دیکھا تو وہ تیزی سے پیچھے ہو گیا۔ جب کوئی دکھائی نہیں دیا تو حریم کے چہرے پر سنجیدگی اود آئی۔ قدموں کی آہٹ تو سنی تھی میں نے، وہ کہتی ہوئی لفٹ کے سامنے آئی اور بٹن دبانے لگی۔ آ بھی جاب، اس نے کوفت سے کہتے ہوئے پھر سے بٹن دبایا، مگر جو ہی پھر سے قدموں کی آہٹ سنائی دی اس کے چہرے کا رنگ تغیر ہوا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا مگر اب بھی وہاں کوئی نہیں تھا۔ دائیں بائیں راہداری تھی، شاید وہاں چلا گیا۔ اس نے قیاس آرائی کرتے ہوئے ایک نظر لفٹ کو دیکھا۔ سیڑھیوں سے چلی جاتی ہوں۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ وہ کوفت سے کہتے ہوئے رخ موڑ کر سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی۔ زینے اترتے ہوئے پھر سے اسے اپنے عقب میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ وہ ایک بھی لمحے کا ضیاع کیے بغیر مڑی اور سادہ سی پینٹ شرٹ میں ملبوس درمیانی سی عمر کا ایک نوجوان اس سے پچھلی سیڑھی پر کھڑا تھا۔ کون ہو تم؟ وہ شخص شناسا محسوس نہ ہوا تو وہ پوچھتی ہوئی الٹے پیر زینے اترنے لگی۔ کام ہے ایک آپ سے۔ وہ پتھریلے تاثرات لیے اس کی جانب بڑھا۔ کون سا کام؟ نہ جانے کہ اسے خطرے کی بو آنے لگی۔ آئیں بتاتا ہوں۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھایا تو حریم گھبرا کر پیچھے ہوتی دیوار سے جا لگی۔ وہ اس بڑے اسٹیپ پر آ چکے تھے جو سیڑھیوں کا آد تھا۔ اس سے قبل کہ وہ کچھ کرتا کوئی آندھی طوفان کے مانند زینے اترتا ان کے بیچ میں آیا۔ انہیں صورتحال سمجھنے کا موقع دیے بغیر حریم کی کلائی پکڑ کر زینے اترنے لگا۔ کون ہو تم؟ وہ بھاگتا ہوا اسے اس عمارت سے باہر لے آیا۔ بھاگنے کے باعث تنفس پھولا ہوا تھا، چہرے پر گھبراہٹ کے آثار تھے۔ وہ اس کا ہاتھ ہٹاتی پیچھے ہوئی۔ میں نہیں جانتا تمہیں، اس نے سنجیدگی سے جواب دیا اور عقب میں دیکھا۔ تو مجھے باہر کیوں لے آئے؟ وہ تیز تیز سانس لیتی الجھی۔ وہ لڑکا شاید تمہارے تعاقب میں تھا۔ تمہیں کیسے معلوم؟ کیا پتہ تم میرے تعاقب میں آئے ہو؟ وہ مشکوک انداز میں کہتی آنکھیں سکیڑی اسے دیکھنے لگی جس نے سیاہ رنگ کا ماسک لگا کر اپنی شناخت گویا مخفی کر رکھی تھی۔ اگر میں تعاقب میں ہوتا تو تمہارے سامنے کھڑا باتیں نہ کر رہا ہوتا۔ اس نے سامنے سے آتی جونی اور جینی کو دیکھا تو پلٹ گیا۔ ہاں کہاں جا رہے ہو؟ حریم نے اس کے پیچھے بھی جانا چاہا مگر جینی کی آواز پر رک گئی اور پلٹ کر اسے دیکھنے لگی۔ کہاں جا رہی ہو؟ وہ میرے پیچھے کوئی تھا، یہی لڑکا۔ وہ دوسرا لڑکا عمارت سے باہر نکلا اور سامنے کھڑی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ کیوں؟ اس کی نگاہیں حریم کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھ رہی تھی۔ پتہ نہیں، اس کا دھیان اس ماسک والے لڑکے کی جانب تھا۔ اچھا چلو تم ہوٹل چلیں، میں تھک گئی ہوں، اس نے بیزاری سے کہتے ہوئے اس کا بازو پکڑا اور پلٹ گئی۔ جونی گاڑی کا دروازہ کھولے کھڑا تھا۔ وہ دونوں عقبی نشست پر بیٹھ گئیں تو وہ دروازہ بند کرتا فرنٹ سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ کون تھا وہ چہرے پر آتے بالوں کو کان کے پیچھے کرتی ونڈ اسکرین کو دیکھتی سوچنے لگی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ہو گیا سسلی کا ٹور؟ وہ بار سے گلاس اٹھاتا ہوا پلٹا۔ ہاں تمہیں بتایا تھا نا وہاں
کوسا نوسٹرا کے ساتھ میٹنگ ہے میری، پھر ایک فیملی دعوت بھی تھی۔ وہی فیملی جو دوست بھی ہے تمہاری؟ الیکس نے گلاس اس کے سامنے رکھتے ہوئے دائیں ابروج چکائی۔ ہاں، کافی ٹائم سے کام کر رہے ہیں ہم۔ اس نے شراب کے بھرے گلاس کو اٹھا لیا تو وہ پلٹ کر بار کے پاس جا کر کھڑا ہوا تاکہ وہ اپنا گلاس بنا سکے۔ کوئی باڈی گارڈ ہے تمہارا فارغ؟ دراصل وہ اپنی بیٹی کی سیکیورٹی کی طرف سے کوئی کمی نہیں چھوڑنا چاہتی، اسی لیے مجھے کہہ رہی تھی کہ میں کسی کو بھیج دوں۔ ڈیوڈ نے اسے آرام دہ صوفے سے ٹیک لگاتے ہوئے گفتگو کو جاری رکھا تو الیکس کے چہرے پر مسکراہٹ رنگ گئی جسے اس نے پل بھر میں چھپا لیا۔ ہاں کیوں نہیں، میرے گارڈز کا علم تو تمہیں ہے ہی۔ اس نے اپنی ڈرنک تیار کر کے گلاس اٹھا لیا اور اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ اسی لیے تو تم سے پوچھ رہا ہوں، اس نے کہکہا لگاتے ہوئے گلاس لبوں سے لگایا۔ جب ضرورت ہو بتاتے نا، میں بھیج دوں گا۔ وہ ٹانگ پہ ٹانگ چڑھاتا سنجیدگی سے گویا ہوا۔ تمہاری ڈیل کا کیا بنا پھر؟ وہ کہتا ہوا سیدھا ہوا۔ مکر گیا؟ وہ سر جھٹک کر دوسری سمت دیکھنے لگا۔ تم بھی کچھ رقم بڑھا دیتے، وہ سنبھل کر بولا۔ ڈیل ڈیل ہوتی ہے ڈیوڈ، پھر چاہے اس ڈیل میں کسی کی موت طے ہو وہ متغیر نہیں ہوتی۔ ہاتھ میں پکڑے گلاس پر گرفت مضبوط ہو گئی، چہرے پر بلا کی سختی تھی۔ ہاں، اصول تو ہمارا یہی ہے، میں نے تو اس لیے کہا کہ تمہارا آرڈر جلدی تیار ہو جاتا۔ فون آیا تھا مجھے میکسیکو سے، اس نے کہتے ہوئے شانے اسکائے۔ کوئی مسئلہ نہیں، ڈیل کسی اور سے ہو جائے گی، وہ واحد تو نہیں یہاں؟ اس نے لاپرواہی سے ہنکارا بھرا۔ ہاں، میں تمہیں صبح بتاؤں گا، ایک ہے میری نظر میں، اس نے پرسوچ انداز میں جواب آیا۔ کوئی جلدی نہیں ہے مجھے، اور میکسیکو فون کر کے میں خود بات کر لوں گا، وہ اطمینان سے کہتا اس سیاہ رنگ کی شراب کا سپ لینے لگا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ آپ نے عاصم کو لینے کیوں بھیجا مام؟ بچی ہوں میں جو اکیلی نہیں آ سکتی تھی واپس، وہ کمرے میں آتی بلند آواز میں بولنے لگی۔ نوشین نے ایک اچٹتی نگاہ اس پر ڈالی۔ بچی نہیں ہوں، اس لیے ہمیشہ اپنے گارڈز کو بے وقوف بنا کر غائب ہو جاتی ہے۔ وہ سخت تاثرات لی اپنی کرسی سے اٹھی اور اس کی جانب بڑھی۔ واٹ ایور، اس نے لاپرواہی سے کہتے ہوئے سینے پر بازو باندھ لی اور سامنے دیوار کو دیکھنے لگی۔ اگر عاصم کو نہیں بھیجتی میں تو مجھے یقین ہے تم میرے فون پر میلن سے واپس آنے والی نہیں تھی، وہ جتانے والے انداز میں کہتی اسے دیکھنے لگی جو انہیں دیکھنے سے گریز پاتی۔ ہاں تو آپ مجھے سکون سے جینے بھی نہیں دیتی، ہر وقت گارڈز میرے سر پر منڈلا رہے ہوتے جیسے کوہ نور کا ہیرا ہوں میں، اس نے روٹھے پن سے کہا اور اس کنگ سائز کے بیڈ کے کنارے بیٹھ گئی۔ کیونکہ میں تمہاری حفاظت کر رہی ہوں اور تمہیں نہ جانے کیا مسئلہ ہوتا ہے گارڈ سے، ہر 2-4 مہینے بعد بھگا دیتی ہو تم اسے، یا مجھے نکالنا پڑتا ہے تمہاری حرکتوں کی وجہ سے۔ اس جونی کو بھی فارغ کر دیا میں نے، وہ عاجز ہو کر پلٹ گئی اور اپنی نشست پر جا کر بیٹھ گئی۔ کس سے دشمنی پال رکھی تھی اس نے، حریم ناواقف تھی اس بات سے۔ کیوں نکالا اس گنجے کو؟ اس کا منہ کھل گیا۔ جینی نے بتایا تھا مجھے۔ کیا فائدہ ایسے کاٹ کر جس کو تم بآسانی بیوقوف بنا لو اور جو تمہاری حفاظت کر ہی نہ سکے؟ آپ تو ایسے کہتی ہیں جیسے میں کوئی مجرم ہوں جس کی تلاش میں پوری اٹلی کے لوگ ہیں، حریم نے منہ بنایا۔ بہرحال میں کوئی رسک نہیں لے سکتی، اور یہ سننے کے بعد کہ تمہارے تعاقب میں کوئی تھا مجھے تو مزید فکر لاحق ہو گئی ہے۔ اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچا دیتا وہ پھر؟ وہ پریشان سے اسے دیکھنے لگی۔ ہاں تب میں بھی ڈر گئی تھی تھوڑا سا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ جینی نے بھی اسے خوف کے تحت آپ کو بتا دیا۔ لیکن ہوا تو نہیں نا کچھ؟ وہ جو سنجیدہ سے بول رہی تھی آخر میں مسکرانے لگی۔ اسی لیے مجھے دیکھنا پڑتا ہے سب۔ اگر تم اپنی یہ غیر سنجیدگی نکال دو تو میرے ساتھ بزنس سنبھال سکتی ہو، سارا ہر کام دیکھ سکتی ہو، مگر انہوں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے دانستہ طور پر بات ادھوری چھوڑی۔ ٹھیک ہے، کریں آپ اپنے کام اور رکھ لیں کوئی نیا باڈی گارڈ میرے لیے۔ وہ آنکھیں گھماتی کھڑی ہو گئی۔ نوشین نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ آرام کرنا ہے، میں نے تھک گئی ہوں میں، اس نے کہا۔ اس سے قبل کہ وہ کچھ بولتی حریم ہاتھ ہلاتی کمرے سے نکل گئی۔ ڈیوڈ سے ہی معلوم کرتی ہوں کسی کا انتظام ہوا یا نہیں، وہ متفکر سے کہتی شیشے کی میز سے اپنا فون اٹھانے لگی۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔